السلام علیکم. تو ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں بابا بلے شاہ کا کلام، جو کہ کامیاب ہے، مگر موضوع کے حساب سے وہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس لحاظ سے یہ بالکل بھی irrelevant نہیں ہے. پیچھے سے مرغوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، برداشت کیجئے گا. یہ پہلے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں ڈسٹربنس کا. تو یہ کلام جو ہے، یہ کسمبڑا جو ہے، یہ کپاس کی طرح کا ہی ایک پھول ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کپاس کے پودے کے ساتھ تو وہ روئی کے گالے لگتے ہیں، اور ان گالوں کا ان کو جب توڑا جاتا ہے تو پھر ان کو پہلے دھاگے کی صورت میں لایا جاتا ہے، پھر اس سے کپڑا بنتا ہے جو کہ ہمارا لباس بنتا ہے. اور کسمبڑا اسی سے ملتا جلتا ایک پودا ہے، جس سے جو پھول لگتے ہیں، جس کے ساتھ وہ اس کے ہر طرف کانٹے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کانٹوں سے تو کوئی لباس نہیں بن سکتا. تو انہوں نے نیک اور برے اعمال جو ہیں ان کا موازنہ کیا ہے، اور ہمیں تقویٰ کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بابا جی نے ہمیں سمجھایا ہے اس اپنے کلام کے ذریعے. میں آغاز کرنے سے پہلے اپنے رب سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے نبی اور اپنے اماموں اور اپنے ولیوں کے صدقے اس مفہوم کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے. میری اس عاجزانہ کوشش کو میرا رب قبول کرے. تو یہ ہے: میں کسمبڑا چن چن ہاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری، ایس کسمبڑے دے کنڈے بھلیرے، اڑ اڑ چنی پاڑی، ایس کسمبڑے دا حاکم کرڑا، ظالم وے پٹواری، میں کسمبڑا چن چن ہاری. یعنی اس کے اتنے کانٹے تیز ہیں اور زہریلے ہیں جن سے میں نے اپنا دامن الجھا لیا ہے. یہ دنیا ہے نا، جو اس میں اپنے آپ کو میں نے ایسے الجھا لیا، جیسے کہ ایک حدیث ہے جس کے مطابق ہے کہ جیسے جتنا انسان دنیا کے ساتھ الجھا ہوا ہوتا ہے، اتنی ہی مشکل سے اس کی جان نکلتی ہے. یہ بالکل اسی طرح نبی پاک کی حدیث میں موازنہ کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دامن جتنا زیادہ کانٹوں سے الجھا ہوا ہوگا، اس کو چھڑوانا بھی اتنا ہی دشوار ہوگا. تو انہوں نے اسی کو موازنہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. یہ دنیا ایک پل صراط کی طرح ہے جس میں کہ ہم ہر وقت آزمائش میں ہیں، اور کیونکہ رب لطیف ہے، باریک بین ہے، جبار ہے، قہار ہے، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اگلا بند پیش ہے، اس میں کہتے ہیں: ایس کسمبڑے دے چار مقدم، معاملہ منگ دے پاری، ہور نہ چگیا پھویا پھویا، میں پر لئی پٹاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری. یعنی جب ہم گناہ کرنے پہ آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ان کا شمار بھی ہے شاید. اور انہوں نے پھر عاجزانہ طور پہ کہا ہے کہ شاید اوروں نے تو تھوڑے تھوڑے گناہ کیے ہوں گے، لیکن میں نے تو اپنا دامن ہی گناہوں سے بھر لیا. تو جب کہ چاروں طرف ابلیس جو ہے کسی بھی صورت مجھے آ کر گمراہ کرنے کے چکر میں ہے، تو اس معاملے کو میں سے گزرنا میرے لیے ایک مشکل کام ہے. میں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا. میں کسمبڑا چن چن ہاری، چگ چگ کے میں ٹیری کیتا، لتھے آن بپاری، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، سر پر گٹھڑی پاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری.
تو کہتے ہیں کہ اسی طرح دامن کو گناہوں سے بھرتے بھرتے وہ وقت آ گیا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور میرے سر پہ جو گناہوں کی گٹھڑی ہے وہ اتنی بھاری ہے، میں کیسے اس پل صراط سے گزر جاؤں، میں کیسے اس کو عبور کروں کہ میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ان گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے۔ اگلا بند ہے، میں کسمبڑا چن چن ہاری، عملہ والیاں سب لنگ گئیاں، رہ گئی اوگن ہاری، ساری عمر کھیڑ گوائی، اوڑک بازی ہاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری۔ تو کہتے ہیں جن کے نیک اعمال تھے وہ تو اس پل صراط کو آسانی سے عبور کر گئے، اور جو میں ہوں، میں گناہ گار اور عاجز، وہ رہ گئی، غفلت میں ماری گئی۔ میں نے اپنے وقت کو جو کہ نیک اعمال میں استعمال ہونا چاہیے تھا اس کو ضائع کر دیا۔ یہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ آگے ہے، میں کسمبڑا چن چن ہاری، الست کیا جد لائیاں اکھیاں، ہن کیوں یار وساری، اکو کر وچ وسدیاں رسدیاں، ہن کیوں رہی نیاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری۔ کہتے ہیں کہ جب روز الست سب روحوں سے رب نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میں نے اس وقت وہ اقرار کیا تھا کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہاں پر آ کر میں نے اس وعدے کو بھلا دیا اور مجھے اپنا رب یاد ہی نہیں رہا، جبکہ وہ میری شاہ رگ کے بھی قریب تھا، قریب ہے، مگر میں نے اس سے غفلت میں اپنی زندگی گزار دی۔ اب آخری بند جو پیش ہے اس میں کہتے ہیں کہ میں کمینی کچجی کوجی، بے گن کون بچاری، بلا شود لائق ناہی، شاہ عنایت تاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری، میں کسمبڑا چن چن ہاری۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ مجھ میں تو ایک بھی ہنر نہیں ہے، نہ میری شکل اس لائق ہے، نہ میری عقل اس لائق ہے، نہ میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں، مگر میرا رب کیونکہ یہ جو ہے کہ میں کمینی، یعنی میں کمینہ ہوں، میں کوجی، میں بدصورت ہوں، میں کچجی، میں بد عمل ہوں، میں بے گن، میں بے ہنر ہوں، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے رب کو پیش کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے، مگر میرا رب میرے لیے اتنا مہربان ہے کہ اس نے میرے لیے ایک رہنما بھیج دیا تاکہ میری زندگی ضائع نہ ہو، اور میں نے تو اپنے آپ کو غرق کرنے میں، گناہوں کے اس سمندر میں غرق کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، مگر اس نے میرے لیے ایک رہنما بھیج دیا، شاہ عنایت کی صورت، جس نے میری رہنمائی کی اور میری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور میری آخرت کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تو ساتھیو، یہ ایک میری عاجزانہ سی کوشش ہے، میں چاہتی تھی کہ بابا جی کے اس کلام کو جو کہ نایاب ہے کسی طرح ویڈیوز کی صورت میں محفوظ بھی کر سکوں اور آپ تک بھی پہنچا سکوں۔ اس کو پڑھنے کے دوران مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے کورس میں ہی تھا، تقویٰ کا موضوع جو تھا اسلامیات میں، تو اس میں حدیث نبوی کے مطابق تقویٰ کو ایسے بیان کیا گیا تھا، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ تنگ راستہ ہو جس کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، اور اس تنگ راستے میں سے ہم نے گزرنا ہے اپنے دامن کو ان خاردار جھاڑیوں سے الجھائے بغیر۔ تو تقوی کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، میرے خیال میں بابا جی بلے شاہ کے اس کلام کا جو صحیح منظر ہے وہ اس حدیث نبوی
کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا تھا۔ میری یہ درخواست ہی ہے رب سے کہ یہ آپ تک پیغام پہنچ جائے اور میری ادنا سی یہ کاوش جو ہے وہ قبول ہو۔ پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے رہیں اور آسانیاں تقسیم کریں اور آسانیاں آپ کو رب عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔